اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
گزشتہ دنوں میں ہالینڈ میں تھا. وہاں ایک جرنلسٹ نے جو ایک ریجنل اخبار میں لکھنے والے ہیں اور نیشنل اخبار بھی ان سے آرٹیکل لیتے ہیں, مجھے کہنے لگے کہ کیا جماعت احمدیہ سب سے زیادہ بڑھنے والی جماعت ہے دنیا میں. میں نے انہیں کہا کہ اگر ایک بین الاقوامی جماعت کی حیثیت سے دیکھیں تو یقیناً جماعت احمدیہ دنیا میں سب سے زیادہ ترقی کرنے والی جماعت ہے. اور اب تو یہ بات ہمارے غیر بھی مانتے ہیں جن کی نظر ہے جماعت پر. اور یہی حضرت مسیح علیہ السلام کی سچائی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے اٹھنے والی آواز آج دنیا کے ہر شہر اور ہر گاؤں میں گونج رہی ہے. اور پھر اس کی امتیازی شان اس وقت اور بھی نمایاں ہو جاتی ہے, زیادہ روشن ہو کر ابھرتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جب ایک عام آدمی کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ جماعت احمدیہ دنیا میں جانی جائے گی, حضرت مسیح علیہ السلام بڑے وثوق سے اپنی تحریرات اور اپنے ارشادات میں اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ جماعت احمدیہ دنیا میں جانی جائے گی اور اس کا پھیلاؤ ایک نشان ہوگا, اللہ تعالیٰ کی تائیدات کا نشان ہوگا. چنانچہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو پھیلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ اس سلسلے کو دنیا میں پھیلائے. بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ایسا پھیلا دے گا کہ یہ سب پر غالب ہوں گے. اور فرمایا کہ آج کل کے موجودہ ابتلا سب دور ہو جائیں گے. خدا تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ ہر ایک کام بتدریج ہو. آپ نے فرمایا کہ کوئی درخت اتنی جلدی پھل نہیں لاتا جس قدر جلدی ہماری جماعت ترقی کر رہی ہے. یہ خدا تعالیٰ کا فعل ہے اور عجیب, یہ خدا کا نشان اور اعجاز ہے. بس ہم تو اس ایمان پر قائم ہیں اور یقیناً ہر احمدی جو حضرت مسیح علیہ السلام پر سچا ایمان رکھتا ہے اس بات پر قائم ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے صرف 125 سال پہلے ایک چھوٹے سے دور دراز علاقے سے اٹھی ہوئی آواز کو دنیا کے کونے کونے میں نہ صرف پھیلا دیا بلکہ مخلصین کی جماعتیں بھی قائم فرماتا چلا جا رہا ہے جو آپ سے اخلاص و وفا اور ایمان میں بڑھ رہی ہیں. تو وہ خدا اپنے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ بات ہی پوری فرمائے گا کہ ابتلا دور ہو جائیں گے اور یہ سلسلہ سب پر غالب ہوگا. آج کل ہم اس دور میں سے گزر رہے ہیں جب یہ سلسلہ دنیا میں پھیل رہا ہے اور یہ تدریجی ترقی دنیا کو اب نظر بھی آ رہی ہے. تبھی تو اس جرنلسٹ نے مجھے پوچھا تھا کہ کیا یہ جماعت اب دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والی جماعت ہے. اور کئی اور جگہ بھی
غیر یہ سوال بھی کرتے ہیں اور اعتراف بھی کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ بڑی تیزی سے ترقی کرنے والی جماعت ہے۔ گو ابتلا بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اگر دشمن کی نیت اور کوشش کو دیکھیں تو یہ ابتلا کچھ بھی نہیں۔ اور پھر ہر ابتلا، چاہے وہ احمدیت کی وجہ سے ذاتی ہو یا بعض جگہ کی پوری جماعت اس تکلیف میں سے گزر رہی ہو یا ابتلا میں سے گزر رہی ہو، ہر ابتلا پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تائیدات اور جلوے دکھاتا ہے۔ ہر احمدی جو پاکستان سے ان مغربی ممالک میں آیا ہے، اگر اس کے اندر شکر گزاری کا احساس ہو، اگر اس شکر گزاری کا احساس ہے، تو اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ حالات کی وجہ سے اپنے ملک سے ہجرت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس قدر فضل فرمائے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، بلکہ دنیا کے مختلف ممالک سے جو رپورٹس آتی ہیں جن میں بیعتوں کا ذکر اور بیعت کرنے والوں کے واقعات ہوتے ہیں، انہیں پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی مخالفت کہاں کہاں پہنچی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تائیدات کے نظارے بھی کیسے کیسے دکھا رہا ہے۔ اگر یہ کسی انسان کا کام ہوتا تو اس کی بنائی ہوئی جماعت، انسان کی بنائی ہوئی جماعت، یہ بنائی ہوئی جماعت ہوتی تو جتنی مخالفت جماعت کے قیام سے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی ابتدا سے حضرت مسیح علیہ السلام کی ہوئی ہے اور اب تک ہو رہی ہے، آپ کے ماننے والوں کے ساتھ ہر جگہ یہی سلوک مختلف دنیا میں ہو رہا ہے، یہ سلسلہ اب تو ختم ہو جانا چاہیے تھا اس مخالفت کی وجہ سے، اور اس کے جھوٹ کا پول کھل جانا چاہیے تھا، لیکن یہ ختم ہونے کا سوال نہیں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ ترقیات دکھا رہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی ایک مجلس میں فرمایا کہ مخالفوں نے ہر طرح مخالفت کی مگر خدا نے ترقی دی۔ یہ سچائی کی دلیل ہے کہ دنیا ٹوٹ کر زور لگا دے اور حق پھیل جائے۔ فرمایا کہ اب ہمارے مقابل کون سا دقیقہ مخالفت کا چھوڑا گیا، مگر آخر ان کو ناکامی ہی ہوئی ہے۔ یہ خدا کا نشان ہے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، مخالفین زور لگاتے رہے اور لگا رہے ہیں، مگر آج بھی مخالفین کا باوجود ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے، بڑے بڑے علماء کی ہمارے خلاف ہر طرح کی تدبیریں کرنے کے، بلکہ حکومتوں کی بھی احمدیت کی مخالفت میں پرزور کارروائیوں کے، حضرت مسیح علیہ السلام کی بات ہی پوری ہو رہی ہے کہ مخالفین ناکام ہوئے، اور یہ خدا کا نشان ہے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کس طرح نشان دکھاتا ہے، کس طرح پکڑ پکڑ کر لوگوں کو حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں لاتا ہے، تو حیرت ہوتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی مجلس میں ایک دفعہ ذکر ہوا کہ لاہور سے ایک شخص کا خط آیا کہ اسے خواب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی نسبت بتایا گیا ہے کہ آپ سچے ہیں۔ اس شخص کی ارادت، وہ ایک مرید تھا، ایک فقیر کے ساتھ، فقیر کا مرید تھا جو داتا گنج بخش کے مقبرے کے پاس رہا کرتا تھا۔ اس شخص نے اس فقیر سے ذکر کیا تو اس فقیر نے کہا کہ مرزا صاحب کی اتنے عرصے سے ترقی ہونا ان کی سچائی کی دلیل ہے۔
پھر ایک اور مست فقیر وہاں تھا، وہ بھی وہاں آ گیا، مست فقیر درباروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اس نے کہا بابا ہمیں بھی پوچھ لینے دو، یعنی خدا تعالیٰ سے ہمیں بھی پوچھ لینے دو سچائی کیا ہے. دوسرے دن اس نے بتلایا کہ خدا نے کہا کہ مرزا مولا ہے. پہلے فقیر نے اس پہ کہا کہ مولانا کہا ہوگا، وہ تیرا اور میرا ہم جیسے سب کا مولا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود نے فرمایا کہ آج کل خواب اور رویا بہت ہوتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کو خوابوں کے ذریعے اطلاع دے. خدا تعالیٰ کے فرشتے اس طرح پھرتے ہیں جیسے آسمان میں ٹڈی ہوتی ہے، وہ دلوں میں ڈالتے پھرتے ہیں کہ مان لو مان لو. پھر ایک اور شخص کا حال بیان کیا جس نے حضور علیہ السلام کے رد میں کتاب لکھنے کا ارادہ کیا. تو خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو رد لکھتا ہے اور اصل میں مرزا صاحب سچے ہیں. بس یہ خدا تعالیٰ کی رہنمائی ہے سعید فطرت لوگوں کی جو کرتا ہے. آج جب تبلیغ کے وسائل اس وقت کی نسبت بہت زیادہ ہیں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں تھے، لیکن پھر بھی جو رہنمائی اللہ تعالیٰ کی رویا اور خوابوں کے ذریعے ہو رہی ہے اس کا دلوں کو کھولنے میں بہت بڑا حصہ ہے. بے شک تبلیغ بھی اس پر اثر کرتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ چاہے، لیکن اللہ تعالیٰ براہ راست رہنمائی کے سامان بھی کرتا ہے. اور آج بھی بے شمار لوگ ہیں جن کی اس طرح رہنمائی ہوئی اور ہو رہی ہے، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کو مانتے ہیں، آپ کی بیعت میں شامل ہوتے ہیں. اس وقت میں گزشتہ سال میں ہونے والے ایسے بعض واقعات کی مثالیں پیش کرتا ہوں. بہت سارے واقعات میں چند ایک لی ہیں جن کی خوابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی. حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کی باتیں سن کر کہ ہزاروں میل دور قادیان سے بیٹھے ہوں، بلکہ بعض تو ایسے علاقوں میں ہیں جہاں کسی طرح کا نظام رسل و رسائل اور مواصلات بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرما رہا ہے. ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے موریشس کے پاس، مایوٹے. وہاں وہ لوگ وہاں دورے پہ گئے. کہتے ہیں کہ غیر احمدی دوست نے خواب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا. کچھ عرصے بعد انہیں MTA دیکھنے کا موقع ملا، تو MTA پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دیکھ کر فوراً کہنے لگے کہ یہی تو وہ بزرگ ہیں جنہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا. اس دوست نے کہا اس طرح ان کو یقین ہو گیا کہ احمدیت ہی حقیقی اسلام ہے جب ان کو اسلام کے اور احمدیت کے بارے میں بتایا گیا. چنانچہ وہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئے. اسی طرح گنی کناکری ایک اور دور دراز دوسری طرف بالکل ملک ہے افریقہ کا. یہاں شہر میں ایک یونیورسٹی کے طالب علم سلیمان صاحب تھے، لمبے عرصہ سے زیر تبلیغ تھے لیکن بیعت نہیں کر رہے تھے. ایک دن وہ آئے اور کہا کہ اب میں مطمئن ہوں اور بیعت کرنا چاہتا ہوں. جب اسے پوچھا گیا کہ آپ کس طرح مطمئن ہوئے تو انہوں نے اپنی خواب بیان کی کہ میں ایک کشتی میں سوار ہوں اور ہماری کشتی کے قریب ایک دوسری کشتی ڈوب رہی ہے اور اس کے مسافر ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں. ہم ان کی مدد کرتے ہیں اور وہ ہماری کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں. ہم جس میز کے گرد بیٹھے ہیں وہاں امام مہدی علیہ السلام بھی موجود ہیں اور ہمیں پینے کے لیے ایک دودھ کا خواب میں یہ دیکھتے ہیں. پھر ایک میز کے گرد بیٹھے ہیں اور مسیح علیہ السلام موجود ہیں، پینے کے لیے دودھ کا پیالہ دیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے وہ پیالہ لیا اور خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا جس کا ذائقہ نہایت عمدہ تھا. اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں سمجھ گیا کہ یہ زندگی بخش جام حضرت مسیح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے اور آپ کی بیعت کرنے کے نتیجے میں ہی حاصل ہو سکتا ہے. چنانچہ انہوں نے بیعت کی. اسی طرح آئیوری کوسٹ ہے ایک ملک
یہاں کے ایک رہائشی ہیں اللہ ثانی صاحب، کہتے ایک خواب بیان کی انہوں نے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع ہے. میرا ایک ساتھی مجھے کہتا ہے کہ اس مجمع میں امام مہدی بھی ہیں. تجسس کی وجہ سے میں امام مہدی سے ملنے کا ارادہ کرتا ہوں. میرا ساتھی مجھے کہتا ہے کہ امام مہدی سے ملنے سے پہلے احمدیت قبول کر لو. چنانچہ میں بیعت کر لیتا ہوں خواب میں. اس کے بعد جب میں مجمع کے قریب ہوتا ہوں تو واقعی اس میں امام مہدی علیہ السلام کو دیکھتا ہوں کہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں. اس خواب کے بعد تلاوری صاحب، لسان تلاوری صاحب بیعت کر کے شفر احمدیہ میں داخل ہو گئے. پھر ہندوستان کیرالہ کا جو ساؤتھ کا انڈیا کا علاقہ ہے، اس میں ایک نوآبائی دوست کو MTA اور خواب کے ذریعے 5 ماہ قبل لکھنے والے لکھتے ہیں صدر جماعت وہاں کے، جب انہوں نے رپورٹ بھیجی تھی احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی. موصوف اپنے گھر میں کیبل کے ذریعے TV دیکھا کرتے تھے. اچانک ان کو MTA دیکھنے کا موقع ملا. ان کی دلچسپی بڑھتی گئی. عبدالحمید صاحب جو تھے، یہ دوست احمدی ہوئے، یہ طریقت مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور ایک پیر صاحب کی بیعت کی ہوئی تھی. کہتے ہیں MTA دیکھتے ہوئے ابھی 1-2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مزار مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کر رہے ہیں. وہاں انہوں نے اپنے پیر صاحب کو بھی زیارت کرتے ہوئے دیکھا جو فوت ہو چکے ہیں. اس خواب کے بعد جماعت کو پتہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں صدر جماعت کے پاس آئے، بیعت کے لیے اصرار کیا. انہوں نے مزید مطالعہ کا کہا. پھر امیر ضلع کے پاس گئے، انہوں نے بھی مزید مطالعہ کا کہا. پھر یہ قادیان بھی پہنچ گئے اور وہاں جا کے بیعت کر لی. اسی طرح تیونس نارتھ افریقہ کا جو ملک ہے، یہاں کے ایک دوست قادر صاحب ہیں، کہتے ہیں میں جماعت سے متاثر تو تھا لیکن بیعت کی طرف میرا دل نہیں جاتا تھا، تسلی نہیں تھی بیعت کروں. کیوں؟ اس لیے کہ امام مہدی کو نبی کے طور پر ماننے کو تیار نہیں تھا. اور یہی چیز بنیادی چیز ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے مسلمانوں کو خاص طور پہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا دعویٰ ایک غیر شرعی نبی کا ہے، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی آپ نے جو کچھ پایا وہ پایا ہے، اور نبی آ سکتا ہے آپ کی طفیل آپ کے محبت اور پیار کی وجہ سے، اور آپ کے طفیل اللہ تعالیٰ سے فضل فرما سکتا ہے. اور مسیح نے جو آنا تھا وہ نبی کے مقام کے ساتھ ہی آنا تھا. تو بہرحال یہ ماننے کو تیار نہیں تھے. پھر کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ اسی صورت میں بیعت کروں گا کہ اگر خدا تعالیٰ مجھے بتا دے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہی امام مہدی ہیں. اس دوران کہتے ہیں میری گفتگو ایک احمدی دوست سے ہوئی تو اس نے مجھے ایک حوالہ دیا کہ جو امام مہدی کو پہچاننے کے باوجود بیعت نہیں کرے گا وہ جہالت کی موت مرے گا، حدیث کا. وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا مجھ پر بہت گہرا اثر ہوا. چنانچہ میں نے رات کو استخارہ کیا اور خواب میں دیکھا کہ میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں اور ایک ایسے مقام پر رکا جہاں لکھا تھا انی انصروں کا یا احمد. کہتے ہیں کہ یہ خواب دیکھ کر میں نے فوراً بیعت کر لی. پھر مالی ہے ایک اور ملک، وہاں کے مولک کہتے ہیں کہ کولی بالی صاحب ایک صاحب ہیں، ایک قصبے کے، یہاں چھوٹے سے قصبے کے رہنے والے، بڑی عمر کے شخص تھے. دسمبر 2014 میں انہوں نے بیعت کی توفیق ملی. وہ کہتے ہیں کہ 1964 میں جب وہ آئیوری کوسٹ میں تھے، انہوں نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ 2 سفید رنگ کے آدمی ان کے پاس آتے ہیں جنہوں نے کہا کہ امام مہدی آ چکے ہیں، ان کی بیعت کرو. اس خواب کے بعد انہوں نے وقت گزر گیا، آرمی جوائن کر لی، خواب بھی بھول گئی.
لیکن 2014 میں ایک روز ریڈیو ٹیون کر رہے تھے تو احمدیہ ریڈیو مل گیا. وہاں ریڈیو کافی چل رہے ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. جب اس کو سننا شروع کیا اور امام مہدی کی آمد کا سنا تو دل کی کیفیت کہتے ہیں بدل گئی میری, اور خواب بھی یاد آ گئی. وہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ وفات سے قبل ان کو امام مہدی کی بیعت میں آنے کی توفیق ملی, جس کی اطلاع ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے 50 سال پہلے دے دی گئی. نیک فطرتوں کو اللہ تعالیٰ تیار نہیں کرتا. وقت گزرنے کے بعد بھی, ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی. پھر سوازی لینڈ ہے, ایک اور ملک. ایک احمدی نوجوان طاہر صاحب ہیں, انہوں نے کچھ عرصہ قبل بیعت کی. اس سال رمضان میں 27ویں کی رات خواب میں انہوں نے دیکھا کہ چاند اپنی پوری روشنی کے ساتھ چمک رہا ہے, گویا کہ دن کا سماں ہے. خواب میں یہ آواز آئی کہ یہ وہ روشنی ہے جسے تم نے پا لیا ہے, اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو, یہ آہستہ آہستہ پورے سوازی لینڈ میں پھیل جائے گی. خواب ہی مجھے سمجھایا گیا کہ اس روشنی سے مراد احمدیت ہے جو آہستہ آہستہ پورے ملک میں پھیل جائے گی انشاءاللہ تعالی. اس خواب کے بعد اس نو احمدی کو غیر معمولی طور پر ثبات قدم عطا ہوا ہے. پھر مالی کا ایک اور واقعہ ہے. ایک جماعت ناندرے بوگو میں ایک بزرگ ہیں سعید صاحب, احمدیت کے بارے میں انہوں نے سنا تھا, لیکن وہ احمدیت کے بارے میں اپنی تسلی کرنا چاہتے تھے. اس کے لیے انہوں نے 40 راتوں کا چلہ کیا. کہتے ہیں کہ 21ویں رات انہوں نے خواب میں حضرت مسیح علیہ السلام اور ساتھ مجھے بھی دیکھا کہ دونوں ان کے گھر میں آتے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ آسمان پر لے جاتے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں خواب دیکھ کر ان کی تسلی ہو گئی اور انہوں نے احمدیت قبول کر لی. لوگ سمجھتے ہیں کہ افریقن لوگ یوں ہی قبول کر لیتے ہیں احمدیت, لیکن کیونکہ حق قبول کرنے کی جستجو ہے ان میں, اس لیے سنتے ہیں اور پرکھتے ہیں, ڈھٹائی نہیں دکھاتے. اور کیونکہ فطرت نیک ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی بھی فرماتا ہے. دین کے لیے ان کے دل میں ایک درد تھا, تبھی تو 40 دن انہوں نے چلا کرنے کا بھی سوچا. مالی کی ایک اور صاحب ہیں, انہوں نے محمد صاحب ساجو جماعت احمدیہ کے بارے میں سنا, لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آیا جماعت سچی ہے یا نہیں. اس پر انہوں نے استخارہ کیا. استخارے کے تیسرے دن انہوں نے دیکھا کہ وہ کشتی میں سفر کر رہے ہیں. یہ کشتی عین پانی کے درمیان میں الٹ جاتی ہے اور تمام لوگ ڈوبنے لگتے ہیں. اتنے میں پانی سے ایک بچہ نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو احمدیت قبول کر لو. اس پر انہوں نے خواب میں ہی احمدیت قبول کر لی, جس سے وہ بچ جاتے ہیں, جبکہ دیگر تمام افراد ڈوب جاتے ہیں. چنانچہ خواب کے بعد انہوں نے بیعت کر لی. پھر سیریلیون میں عبدل صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب تو احمدی تھے. بعض دین سے دور ہٹے ہوئوں کو, بگڑے ہوئوں کو بھی اللہ تعالیٰ والدین کی دعا کی وجہ سے اور اپنی نیکیوں کی وجہ سے بھی رہنمائی فرماتا ہے. کہتے ہیں میرے والد صاحب احمدی تھے, لیکن میں بعض وجوہات کی بنا پر جماعت سے دور ہوتا گیا اور تبلیغی جماعت میں شامل ہو کر تبلیغ کے لیے جانے لگ گیا. تبلیغی جماعت والے افریقہ میں بھی, پاکستان سے بھی جاتے ہیں, ہندوستان سے بھی جاتے ہیں. تو کہتے ہیں بہرحال مبلغ نے اور میرے والد صاحب نے مجھے کافی سمجھایا, مگر کوئی اثر نہیں ہوا مجھے. کچھ عرصے کے بعد ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑی اور خوبصورت تصویر آسمان پر ہے جو مسیح و زمان حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ہے. اگلے ہی دن میں نے تبلیغی جماعت کو چھوڑا اور احمدیت اور حقیقی اسلام میں دوبارہ شامل ہو گیا, اور الحمدللہ کے سارے پروگراموں میں شرکت ہوتا ہوں. خود لکھتے ہیں.
پھر اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے کہ نہ صرف حضرت مسیح علیہ السلام خدا تعالیٰ کے سچے اور فرستادے ہیں اور بھیجے ہوئے ہیں، مسیح و مہدی ہیں، بلکہ آپ کے بعد جاری نظام خلافت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کو جاری رکھنے والا ہے۔ خلفاء کو بھی خواب میں دکھا کر رہنمائی فرما دیتا ہے۔ چنانچہ نائجیریا سے ایک مولم لکھتے ہیں کہ محمد نامی ایک شخص نے اپنا خواب بیان کیا کہ وہ بحری جہاز پر سوار تھا۔ جب بحری جہاز سمندر کے وسط میں پہنچا تو اچانک طوفان آ گیا اور جہاز ڈوبنے لگ گیا اور زندگی کے آثار ختم ہونے لگے۔ اس وقت اچانک ایک انسان نے ہاتھ پھیلائے اور مجھے کنارے پر لے آیا۔ مجھے نہیں علم تھا کہ یہ خدا کا بندہ کون ہے۔ کچھ عرصے بعد اس محمد نامی شخص کا رابطہ ہمارے ایک دائی للہ اور مولم سے ہوا۔ دائی للہ نے اس شخص کو MTA سے دکھایا تو MTA پر جب اس نے میری شکل دیکھی تو یکدم کہنے لگا کہ یہی وہ خدا کا بندہ تھا جس نے مجھے بچایا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے سارے خاندان کے ساتھ جماعت احمدیہ میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح سوڈان کے لوگ بڑے کٹر ہیں مذہب کے معاملے میں۔ وہاں کے احمد صاحب ہیں، لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر امیر صاحب ہیں وہاں، انہوں نے فون کر کے انہیں بتایا کہ وہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اگلے روز جمعہ تھا، وہ جمعے پہ آ گئے اور جمعہ ہمارے ساتھ ادا کیا۔ بیعت کی تفصیل بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ نے اپنے میاں کو حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کے ساتھ خواب میں دیکھا کہ حضور ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے بیعت کیوں نہیں کی؟ اس پر انہوں نے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ میں بیعت کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح ان کی بیٹی نے بتایا کہ انہوں نے مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ دیکھا۔ کہتے ہیں اس سے امیر صاحب کو یقین ہو گیا کہ جماعت سچی ہے، کیونکہ باپ بیوی نے ایک خلیفہ کو دیکھا اور بیٹی نے دوسرے خلیفہ کو دیکھا، کہ یقین ہو گیا کہ جماعت سچی ہے اور خلافت کا نظام سچا ہے۔ موصوف کا تعلق صوفی خاندان سے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں کے ایک بزرگ مجذوب ابراہیم صاحب ہیں جن کے رویا کشوف پورے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ان مجذوب کو فون کر کے جماعت کے بارے میں پوچھا کہ امام مہدی ظاہر ہو گئے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں وہ ظاہر ہو کر فوت بھی ہو گئے ہیں، آپ کو اس کی اطلاع نہیں ہوئی؟ اس پر ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ اس وقت امام مہدی کے 5ویں خلیفہ ہیں، کیا مجھے ان کی بیعت کرنی چاہیے؟ تو مجذوب صاحب نے کہا کہ بیعت کر لیں۔ اس کے بعد جس طرح وہ واقعہ جو حضرت مسیح کے زمانے میں ہو رہا ہے، جو داتا گنج بخش کے پاس فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، مجذوب ہیں، وہ رہنمائی لے کے بتا رہے ہیں ایک شخص کو، اسی طرح ان کو بھی رہنمائی اس مجذوب سے ہو رہی ہے۔ ایک اور 120 سال کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے فون اپنی اہلیہ کو دیا اور انہوں نے مجذوب سے پوچھا کہ بیعت بہتر ہے یا راہ طریقت سے چمٹے رہنا؟ مجذوب نے کہا کہ جب انسان بیعت کر لیتا ہے تو خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس طرح بینن کا ایک واقعہ ہے۔ کوتونو شہر میں 1 سال قبل وہاں کے مبلغ لکھتے ہیں بیلو نامی ایک نائجیرین دوست کاروبار کے سلسلے میں آئے، نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے تو محلے میں 2 مساجد دیکھ کر اس سوچ میں پڑ گئے کہ کس مسجد میں جاؤں۔ چنانچہ یہاں اب ایک اور رہنمائی فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے، مسجد دکھا کر کہتے ہیں کہ میں نے غیر احمدیوں کی مسجد میں گئے اور دوسرے جمعے پہ پھر احمدیوں کی مسجد میں آ گئے۔ کہتے ہیں پھر میں نے دونوں مسجدوں کے متعلق معلومات اکٹھی کرنی شروع کی
تو لوگوں نے احمدیوں کے متعلق برا بھلا کہا. لوگوں کی باتوں سے میں سوچ میں پڑ گیا کہ صفائی اور سلیقے کے لحاظ سے تو احمدیوں کی مسجد منظم ہے، مگر کہتے ہیں کہ احمدی اسلام کے خلاف ہیں، ان کا نبی اور ہے. لیکن مجھے سکون ان کی مسجد سے ہی ملا ہے. چنانچہ میں دعا میں لگ گیا کہ اے خدا تو ہی میری مدد اور رہنمائی کر. میں یہاں نیا ہوں اس علاقے میں، احمدیوں کی مسجد میں جاتا ہوں تو سکون ملتا ہے، مگر لوگ کہتے ہیں کہ احمدی برے ہیں، کافر ہیں. دوسری مسجد میں دل نہیں لگتا. اس صورتحال میں گھر میں ہی نماز پڑھتا رہا، نہ ادھر جانا شروع کیا، نہ ادھر گیا نہ ادھر گیا، دونوں طرف سے جانا چھوڑ دیا. کہتے ہیں 3-4 دن بعد مجھے خواب میں میرے گھر کے 2 صابن دکھائے گئے. صابن پڑے تھے 2، ایک نیلے رنگ کا صابن جو کہ جرمن صابن تھا، جبکہ دوسرا لوکل صابن تھا. کہتے ہیں مجھے نیم بیداری میں تعبیر سمجھائی گئی کہ نیلے رنگ سے مراد نیلے رنگ کی صفیں ہیں. بیدار ہو کر میں نے سوچا کہ جمعے والے دن احمدیوں کی مسجد میں تو سرخ رنگ کا قالین تھا اور سبز صفیں تھیں، لیکن خواب دیکھنے کے بعد دوبارہ میں نے دونوں مساجد کا جائزہ لیا تو احمدیہ مسجد میں مجھے نیلے رنگ کی صفیں ملیں. پھر میں نے احمدیہ مسجد میں ہی نمازیں پڑھنی شروع کی تھیں اور مزید دعاؤں میں لگا رہا. کہتے ہیں ایک دن خواب میں دیکھا کہ امام نے مجھے ایک کتاب دی ہے اور اس میں بہت سی خوبصورت ایک تصویر ہے. چنانچہ اگلے جمعہ نماز کے بعد احمدیہ مسجد کے امام سے ملا اور کہا کہ میں اسلام احمدیت کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہوں. میری اتنی سی بات سن کر کہتے ہیں کہ میں آپ کو 1-2 دن میں کتاب بھجوا دیتا ہوں. چنانچہ مجھے جو کتاب بھجوائی، بجائے اس کے کوئی مسائل کی کتاب ہوتی، حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے بارے میں کوئی کتاب ہوتی، کوئی حدیثوں سے حوالے دیے جاتے، جو انہوں نے کتاب بھجوائی وہ ورلڈ کرائسس اور پاتھ وے ٹو پیس تھی. کہتے ہیں اسے میں نے کھولا تو پہلے صفحے پر وہی تصویر تھی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی. اس سے میرا ایمان کہتے ہیں اور بڑھ گیا. پھر مجھے ایک مرتبہ قرآن کریم دکھایا گیا. جو قرآن میرے پاس گھر میں تھا وہ نہ تھا بلکہ ایک اور قرآن تھا. چند دن کے بعد وہ فرینچ ترجمہ قرآن میں نے مسجد میں دیکھا، جو خواب میں دکھایا گیا تھا، فرینچ ترجمہ جماعت کا چھپا ہوا، وہ مسجد میں دیکھا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کرتا گیا، گویا کہ خود میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے چلا رہا ہے. موصوف کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے مجھے نیم خوابی کی حالت میں بتایا کہ 10 احکام ہیں، انہیں پڑھو. اور پھر خواب میں ہی مجھے وہ 10 احکام پڑھ کر سنائے گئے. مجھے ان کے الفاظ تو یاد نہ تھے، مگر ہر ایک مضمون میرے دل میں راسخ ہوتا جا رہا تھا، گڑتا جا رہا تھا. کہتے ہیں 3-4 دن کے بعد میں مسجد کے مربی صاحب سے باتیں کرنے لگا اور ابھی اس طرف نہیں آیا تھا کہ کیسے بیعت کرنی ہے کہ مربی صاحب نے ایک ورق دیا کہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے 10 شرائط ہیں، ان کو پڑھو اور سمجھو. جب میں نے یعنی جماعت احمدیہ کی اگر حقیقت معلوم کرنی ہے تو جب میں نے 10 شرائط بیعت پڑھی تو بہت رویا کہ میرے خدا نے کس طرح مجھے ہدایت دی ہے. چنانچہ میں نے بیعت کر لی اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اور کہتے ہیں اب بیعت کی بات تو ہر روز مجھے ایک نیا لطف آ رہا ہے اور مزہ آ رہا ہے. پھر مصر کے ایک صاحب ہیں، کہتے ہیں میں 2004 میں خواب میں دیکھا تھا حضرت مسیح رابع ایک جگہ آرام کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں اور وہ مجھے دیکھ کر فرماتے ہیں کہ تمہیں اس معاملے میں تحقیق کرنی چاہیے. مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی اور کہتے ہیں میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا حضرت مسیح رابع کو. اس سے پہلے خواب کے 4 سال بعد میں نے MTA دیکھا اور تحقیق کرنے لگا اور اس طرح خدا تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی. کہتے ہیں نومبر 1914 میں نے بیعت کرنے سے پہلے خواب دیکھا کہ میں ایک مسجد میں داخل ہوا ہوں جو نمازیوں سے بھری ہوئی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام جلوہ نشین ہیں بس اور میری طرف دیکھ رہے ہیں. میں حضور کے قریب ہوتا ہوں اور ان کی جگہ پھر حضرت خلیفہ اول ہوتے ہیں. ایک آواز کہتی ہے کہ یہ ابو بکر صدیق ہیں. میں اور قریب ہوتا ہوں اور حضرت خلیفۃ المسیح اول کی جگہ خلیفۃ المسیح خامس ہوتے ہیں.
آپ مجھے دیکھتے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور میں بھی دعا میں شامل ہو جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس خواب کی تعبیر یوں کی کہ دعاؤں کی قبولیت حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کی اتباع کی برکت سے ہوتی ہے۔ بس یہ حق کو سمجھنے والے خوش قسمت لوگ ہیں۔ ان کے دل کی کیفیت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ یہ صرف ایسے لوگ ہیں، اور جیسا کہ بعض لوگوں کی خوابوں سے ظاہر ہے، ایسی واضح رہنمائی فرماتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اور وہ جو اپنے آپ کو دین کا عالم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نومبئین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان نومبئین سے اظہار محبت کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ جو بڑے بڑے مولوی تھے ان کے لیے خدا تعالیٰ نے دروازے بند کر دیے اور آپ کے لیے کھول دیے۔ خدا تعالیٰ کا یہ آپ لوگوں پر بڑا احسان ہے جو اس جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے ممبران دنیا میں سارے پھیلے ہوئے ہیں۔ بس جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، بس جیسا کہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض ایسے ہوں جن کے آباء و اجداد، ان کے بزرگ، دادا پردادا اس مجلس میں شامل ہوں یا اس مجلس کے شاملین میں سے ہوں جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ الفاظ عطا فرمائے تھے، اور پھر آپ لوگوں کو ان بزرگوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھا اور اپنی نسلوں میں احمدیت کو جاری رکھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جماعت میں شامل ہونے والوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ہماری جماعت کو ہی دیکھ لو، یہ سب کی سب ہمارے مخالفوں سے نکل کر بنی ہے، اور ہر روز جو بیعت کرتے ہیں یہ انہی میں سے آتے ہیں۔ ان میں صلاحیت اور سعادت نہ ہو تو یہ کس طرح نکل کر آتے؟ بہت سے خطوط اس قسم کے بیعت کرنے والوں کے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے میں گالیاں دیا کرتا تھا مگر اب میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کیا جائے۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے یہی مخالفت کے رویے تھے، لیکن اب اخلاص میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بیعت کی اور بیعت کے بعد اخلاص و وفا میں بڑھے۔ چنانچہ مالی کے مبلغ صاحب نے ہمیں لکھا کہ ہمارے ایک ممبر جماعت سلیمان صاحب ہیں، بیعت کے بعد ان کی اہلیہ ان کے بھائی جیم تپیلے کے پاس کے چلی گئیں اور عرض کیا کہ تمہارا بھائی مسلمان نہیں رہا۔ یہ مسلمان خاندان تھا، بیوی اپنے بھائی کے پاس چلی گئی، نہ اپنی خامد کے بھائی کے پاس گئی اور خامد کے بھائی کو کہا کہ تمہارا بھائی احمدی ہو گیا، مسلمان نہیں رہا، وہ احمدی ہو گیا، تم جا کر اس کو سمجھاؤ۔ اس پر ان کے بھائی نے کو بہت غصہ آیا، وہ سلیمان صاحب کے پاس آئے اور احمدیت چھوڑنے کا کہا، اور کہا کہ اگر وہ احمدیت نہیں چھوڑیں گے تو پھر اس کا اور بھائی کا اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، حتیٰ کہ تمہارا جنازہ بھی میں نہیں پڑھوں گا، احمدی پڑھیں گے۔ لیکن سلیمان صاحب نے بھائی کی کوئی پرواہ نہیں کی اور ثابت قدم رہے۔ ان کے مخالف بھائی نے بھی کچھ عرصے بعد ریڈیو احمدیہ اس غرض سے سننا شروع کیا کہ احمدیت سے اپنے بھائی کو بچائیں گے، سنیں گے اور اس پر اعتراض کریں گے اور بچائیں گے، مگر کچھ عرصے بعد خود ان کے مخالف بھائی کی دل کی حالت بدل گئی اور بیعت کر کے احمدیت میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح ہمارے مربی ہندوستان سے
اجمل صاحب ہیں لکھتے ہیں کہ اس سال 17 جون کو جب انہوں نے یہ تحریر لکھی، صوبہ بنگال کے ضلع مرشد آباد کے ایک گاؤں میں ایک تبلیغی میٹنگ رکھی گئی۔ اس میٹنگ میں گاؤں کے غیر احمدی مسجد کی کمیٹی کے نگران اور مسجد کے مؤذن اور بعض دیگر پڑھے لکھے غیر احمدی احباب بھی شامل ہوئے۔ میٹنگ کے بعد مسجد کمیٹی کے نگران کہنے لگے کہ میرا بھتیجا احمدی ہے اور میں ہمیشہ احمدیوں سے نفرت کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ احمدی بے دین لوگ ہیں، لیکن اب میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ احمدی ہی حقیقی مسلمان ہیں اور باقی سب اسلام سے کوسوں دور ہیں۔ بعد میں پھر اس گاؤں میں 12 بیعتیں بھی ہوئیں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں جو وہ کر رہا ہے، اور جماعت یہ نشانات دیکھ رہی ہے، اور یقیناً یہ واقعات ہمارے ایمانوں کو مزید مضبوط کرتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ خدا ہی کے سلسلے میں برکت ہے کہ وہ دشمنوں کے درمیان پرورش پاتا اور بڑھتا ہے۔ خدا ہی کے سلسلے میں برکت ہے کہ وہ دشمنوں کے درمیان پرورش پاتا اور بڑھتا ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے بڑے بڑے منصوبے کیے، خون تک کے مقدمے بنوائے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ ضائع نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ خدا کی طرف سے، اگر انسانی ہاتھوں اور انسانی منصوبوں کا نتیجہ ہوتا تو انسانی تدابیر اور انسانی مقابلے اب تک اس کو نیست و نابود کر چکے ہوتے۔ انسانی منصوبوں کے سامنے اس کا بڑھنا اور ترقی کرنا ہی اس کے خدا کی طرف سے ہونے کا ثبوت ہے۔ بس جس قدر تم اپنی قوت یقین کو بڑھاؤ گے اسی قدر دل روشن ہوگا۔ جس قدر تم یعنی احمدی اپنی قوت یقین کو بڑھاؤ گے اسی قدر تمہارا دل روشن ہوں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ یقیناً خدائی الفاظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تائیدات دیے ہوئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن کے درمیان یہ سلسلہ پرورش پا رہا ہے، لیکن جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ دلوں کو روشن کرنے کے لیے قوت یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری قوت یقین بڑھ رہی ہے، کیا ہمارے دل روشن ہو رہے ہیں، کیا ہماری دین کی طرف رغبت ہے، کیا ہم اسلامی احکامات پر عمل کر رہے ہیں، ہم اپنی روحانی اور عملی حالتوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سے واقعات لوگ لکھتے ہیں کہ احمدیت قبول کرنے کے بعد جو نئے احمدی ہو رہے ہیں کہ بعد ہماری روحانی حالت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ہماری نمازوں کی کیا کیفیت ہو گئی ہے، ہماری عملی حالتوں سے میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ بعض عورتیں اپنے خامدوں کے بارے میں لکھتی ہیں کہ احمدیت قبول کرنے کے بعد ان کے رویے یکسر بدل گئے ہیں۔ پہلے جہاں گھروں میں فساد، فتنہ، لڑائیاں، جھگڑے ہوتے تھے، گھروں میں سکون اور امن پیدا ہو گیا ہے۔ دیکھیں کس طرح اور کس فکر کے ساتھ نئے شامل ہونے والے اپنے دین اور دینی حالت کے بارے میں سوچتے ہیں، فکر مند ہیں، تبدیلیاں پیدا کر رہے ہیں۔ یہی حالت ہم سب میں ہر ایک میں پیدا ہونی چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام ایک جگہ ہمیں اپنی دینی حالتوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کو پڑھو اور خدا سے کبھی نا امید نہ ہو۔ مومن خدا سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ کافروں کی عادت میں داخل ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمارا خدا علی کل شیء قدیر خدا ہے۔ قرآن شریف کا ترجمہ بھی پڑھو اور نمازوں کو سنوار کر پڑھو اور اس کا مطلب بھی سمجھو، اپنی زبان میں بھی دعائیں کر لو۔ قرآن شریف کو ایک معمولی کتاب سمجھ کر نہ پڑھو بلکہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام سمجھ کر پڑھو۔ نماز کو اسی طرح پڑھو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، البتہ اپنی حاجتوں اور
مسنون اذکار کے بعد اپنی زبان میں بے شک ادا کرو اور خدا تعالیٰ سے مانگو. اپنی دعائیں جو ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ اپنی زبان میں مانگو، سجدوں میں مانگو. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے نماز ہرگز ضائع نہیں ہوتی. فرمایا کہ آج کل لوگوں نے نماز کو خراب کر رکھا ہے. نمازیں کیا پڑھتے ہیں؟ ٹکریں مارتے ہیں. نماز تو بہت جلد مرغ کی طرح ٹھونگے مار مار کر پڑھ لیتے ہیں اور پیچھے دعا کے لیے بیٹھے رہتے ہیں. یہ غیر احمدیوں میں یہی حال ہے. لیکن ہمارے ہاں بعد میں دعا بھی نہیں ہوتی اور نمازیں بھی بعض لوگ میں نے دیکھا بڑی تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. نماز کا اصل مقصد فرمایا کہ نماز کا اصل مقصد اور روح تو دعا ہی ہے. نماز سے نکل کر دعا کرنے سے وہ اصل مطلب کہاں حاصل ہو سکتا ہے؟ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں جاوے اور اس کو اپنا عرض حال کرنے کا موقع بھی ہو، لیکن وہ اس وقت تو کچھ نہ کہے. جب بادشاہ کے دربار میں گئے وہاں تو کچھ نہ کہا، لیکن جب دربار سے باہر جائے تو اپنی درخواست پیش کرے. اسے کیا فائدہ؟ ایسا ہی حال ان لوگوں کا ہے جو نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں نہیں مانگتے. تم کو جو دعائیں کرنی ہوں نماز میں کر لیا کرو اور پورے آداب دعا کو ملحوظ رکھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے شروع ہی میں دعا سکھائی ہے اور اس کے ساتھ ہی دعا کے آداب بھی بتا دیے ہیں. سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا لازمی ہے اور یہ دعا ہی ہے جسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصل دعا نماز میں ہی ہوتی ہے. چنانچہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے یوں سکھایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فرمایا کہ یعنی دعا سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاوے. اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے لیے روح میں ایک جوش اور محبت پیدا ہو. اس لیے فرمایا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے. رب العالمین، سب کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا. الرحمن، جو بلا عمل اور بن مانگے دینے والا ہے. الرحیم، پھر عمل پر بھی بدلہ دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیتا ہے. فرمایا مالک یوم الدین، ہر بدلہ اسی کے ہاتھ میں ہے. نیکی بدی سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. فرمایا پورا اور کامل موحد تبھی ہوتا ہے انسان خدا تعالیٰ کو، خدا واحد کی پرستش کرنے والا تبھی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو مالک یوم الدین تسلیم کرتا ہے. دیکھو، حکام کے سامنے جا کر ان کو سب کچھ تسلیم کر لینا یہ گناہ ہے. تم دنیاوی حکام کے سامنے جاتے ہو، افسروں کے سامنے جاتے ہو، سب کچھ سمجھ لینا ان کو یہ گناہ ہے اور اس سے شرک لازم آتا ہے. اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حاکم بنایا ہے، لیکن کس طرح پیش آنا چاہیے ان سے؟ اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حاکم بنایا ہے، ان کی اطاعت ضروری ہے. جہاں تک حاکم بنانے کا سوال، حاکم کا سوال ہے، ان کی اطاعت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حاکم بنایا ہے، مگر ان کو خدا ہرگز نہ بناؤ. یہ نہ سمجھو کہ وہ صرف وہی تمہارے کام کریں گے. بعض اپنے افسروں کے سامنے بھی اس طرح مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، خوشامد کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح نعوذ باللہ وہ خدا ہو. فرمایا کہ انسان کا حق انسان کو اور خدا تعالیٰ کا حق خدا تعالیٰ کو دو. پھر یہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھی راہ دکھا، یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیے، اور وہ نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین کا گروہ ہے. اس دعا میں ان تمام گروہوں کے فضل اور انعام کو مانگا گیا ہے. ان لوگوں کی راہ سے بچا. پھر فرمایا کہ ان لوگوں کی راہ سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. غرض یہ مختصر طور پر سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے. اسی طرح پر سمجھ کر ساری نماز کا ترجمہ پڑھ لو اور پھر اسی مطلب کو سمجھ کر نماز پڑھو.
یہ نماز پڑھنے کے آداب ہیں جس کو پڑھنا چاہیے. لیکن بعض لوگ جو تیزی میں پڑھتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہوں گے؟ فرمایا کہ طرح طرح کے حرف رٹ لینے سے کچھ فائدہ نہیں. یہ یقیناً سمجھو کہ آدمی میں سچی توحید آ ہی نہیں سکتی جب تک وہ نماز کو طوطے کی طرح پڑھتا ہے. روح پر وہ اثر نہیں پڑتا اور ٹھوکر نہیں لگتی جو اس کو کمال کے درجہ تک پہنچاتی ہے. فرمایا کہ عقیدہ بھی یہی رکھو کہ خدا تعالیٰ کا کوئی ثانی اور ند نہیں ہے، اور اپنے عمل سے بھی یہی ثابت کر کے دکھاؤ. عقیدہ بھی یہ ہو، عمل بھی ہو، قول و فعل ایک ہوں، تب ہی انسان ایک صحیح مومن بن سکتا ہے. بس ہمیں اپنے جائزے لینے چاہیے کہ کیا اس تعلیم کے مطابق ہمارے عمل اور سوچیں ہیں. اگر نہیں تو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں بعد میں آنے والی قومیں ترقی کر کے ہم سے بہت آگے نہ نکل جائیں، اتنی دور نہ چلی جائیں. اللہ تعالیٰ کے قرب کو پا کر کہ ہمیں جب احساس ہو کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہماری نسلیں پیچھے رہ رہی ہیں، تو پھر دہائیاں ان فاصلوں کو پورا کرنے میں لگ جائیں. نسلوں کو اگلی نسلوں کو سنوارنے میں وقت لگ جائے. یہ دیکھیں کہ کہیں اس دنیا میں ڈوب کر ہماری نسلیں بہت پیچھے نہ چلی جائیں، ان ملکوں میں آ کر صرف دنیا داری کے پیچھے نہ پڑ جائیں. اپنے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں وہ بہرحال ادا کرنے فرض ہیں. نمازیں جو ہیں بہرحال ادا کرنی ضروری ہیں اور سمجھ کر ادا کرنی ضروری ہے. بس یہ نہ ہو کہ ہماری نسلیں بہت پیچھے چلی جائیں اور نئے آنے والے ان انعامات کے وارث بن کر جن کا حضرت مسیح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اپنے مقام کو ہم سے بہت بلند کر لیں. بہت حضرت مسیح علیہ السلام کے ان الفاظ پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. اس پر بہت کوشش کریں اور اس کو سمجھیں، اور یہ سمجھنا اور اس پر کوشش کرنا ہر احمدی کا فرض ہے. اور اپنی ان الفاظ کو بھی غور کریں کہ اپنی قوت یقین کو بڑھائیں اور دلوں کو روشن کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے پھر ان انعاموں کو حاصل کرنے والے بنیں. یہ نہ ہو کہ پیچھے رہنے سے ان انعاموں سے محروم ہو جائیں. حضرت مسیح علیہ السلام سے جو تعلق قائم ہوا ہے یہ کوشش کریں وہ کبھی نہ ٹوٹے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خدا تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والے ہوں، حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کے مقصد کو سمجھنے والے ہوں اور جماعت کا ایک فعال اور مضبوط حصہ بنیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے ہمیشہ وارث بنتے چلے جائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر